بابا، باپ کی طرف پلٹتا وہ شرمندہ سا بولا جب انہوں نے شدید اشتعال کے عالم میں اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ چٹاخ کی آواز سن کر فضا میں سکوت سا چھا گیا۔ وہ اپنے کندھے پر ہاتھ رکھے بمشکل کھڑا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ واپس مت جاؤ، لیکن تم… غصے سے اسے دیکھتے وہ پوری قوت سے دھاڑے تھے۔ اگر میں وقت پر نہ آتا تو جس ولی کی قبر پر جانے کی جلدی میں تم نے خود کی جان مصیبت میں ڈالی ہے، اس کے پہلو میں تمہاری قبر بن جاتی۔ وہ برہمی سے گویا ہوئے تو منصب نے سر جھکایا۔ وقار شاہ کے مسلح افراد میں سے کچھ اطراف میں چوکنا کھڑے تھے، جبکہ کچھ زخمی گارڈز کی مدد کر رہے تھے۔ مجھے افسوس ہے، وہ نادم سا گویا ہوا، تکلیف برداشت کرنے کو نچلا لب دانتوں میں دبا لیا۔ کس بات کا افسوس ہے تمہیں؟ ہاں، تمہاری حفاظت کی کوشش میں یہ غریب اپنی جان سے چلے جانے والے تھے، اور وہ رحیم دین ڈرائیور، کیا تمہارے افسوس سے اس کی زندگی واپس آ جائے گی منصب شاہ؟ اس کا گریبان مٹھی میں جکڑتے وہ پھنکارے۔ منصب کو اپنا سر اٹھانا محال لگا، کندھے کی تکلیف بڑھی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا بابا سرکار، وہ حقیقتاً شرمندہ تھا۔ اس کے جواب پر وہ پل بھر کو خاموش رہ گئے، پھر ایک نظر اس کے زخمی کندھے پر ڈالی۔ کیا تمہیں اپنے مقام، اپنی جان، اپنے سے منسلک افراد کسی کی کوئی پرواہ نہیں منصب شاہ؟ اس کے کندھے سے بہتے خون پر اپنی مضبوط ہتھیلی رکھتے وہ اس بار مدھم آواز میں گرائے تھے۔ ایک عورت کے لیے تم اپنے بقیہ فرائض کیسے نظر انداز کر سکتے ہو؟ اس بار ان کا سوال سرگوشی سے زیادہ نہ تھا۔ ان کے آخری سوال پر منصب نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ میرے لیے میری زندگی میٹر نہیں کرتی بابا۔ سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھتا وہ آہستگی سے بولا، اگر کرتی تو میں ان غریبوں کو مرنے کے لیے چھوڑ کر خود کو محفوظ کر لیتا، لیکن نہیں کر سکا۔ اس کا لہجہ تکلیف زدہ سا تھا۔ اور وہ عورت، وہ وہی ہے جو یہاں میرے دل میں بستی ہے، مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنے سینے پر شہادت کی انگلی رکھی۔ وہ وہی ہے جس کے میں کبھی قابل نہیں تھا۔ وہ مزید بولا تھا، ہاں وہی جس کے سامنے سر نہ اٹھانے کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ اس کی نظر دھندلا رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی بول رہا تھا، میں اسے مایوس نہیں کر سکتا بابا، کبھی نہیں۔ بولتے ہوئے وہ بہت آہستگی سے جھکا تھا اور بچوں کے سے انداز میں ان کے کندھے سے سر ٹکا گیا۔ شاید اس میں مزید طاقت نہیں رہی تھی۔ میں نے یہ مقام حاصل کیا کیونکہ ایسا وہ چاہتی تھی، اگر وہ چاہے گی تو چھوڑ دوں گا یہ مقام بھی اور یہ جہان بھی۔ سرگوشیانہ کہتے ہوئے وہ آنکھیں موند گیا۔ جسم بے جان سا ہو گیا تو وقار شاہ نے بے اختیار اس کے گرد اپنے بازو پھیلا دیے۔ بیٹے کی حالت پر ان کی آنکھوں میں نمی سی چمکی تھی۔ کندھے پر اس کے جسم سے نکلتے خون کی نمی ان کا دل خون کر رہی تھی۔ اپنے شاہ سرکار کو سنبھالو جعفر، لہجہ مضبوط کرتے وہ اپنے آدمیوں میں سے ایک پر چیخے تھے۔ وہ فوراً آگے آیا اور منصب کے ہوش گنواتے وجود کو سیدھا کر کے وقار شاہ سے الگ کیا۔ وہ بامشکل اپنے قدموں پر کھڑا تھا۔ منصب شاہ، انہوں نے نرمی سے اس کا چہرہ تھپتھپایا، اپنی آنکھیں کھولو، ہوش مت گواؤ۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر آتے بال سنوارتے ہوئے کہا تو لہو رنگ ہوتی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے منصب نے بامشکل سر ہلایا۔ اسے یوں سد بدھ گواتے دیکھ ان کا دل پگھل گیا۔ بے اختیار ہو کر انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی۔ جلدی کرو جعفر، خون بہت بہہ چکا ہے۔ منصب کو دوسری جانب سے سہارا دیتے وہ آہستگی سے بولے تو جعفر نے بھی حرکت کی۔ نیم غنودگی کی سی کیفیت میں ان کے ساتھ چلتا، وہ خواب کی سی حالت میں ان کے شفیق لمس کی نرمی اپنی پیشانی پر محسوس کر رہا تھا۔ ٹوں ٹوں میسج رنگ ٹون بجی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے بدر نے ایک ترچھی نظر ڈیش بورڈ پر پڑے موبائل کی سکرین پر ڈالی۔ 2 messages from شانزل چمک رہا تھا۔ دائیں ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل کو سنبھالتے ہوئے اس نے بائیں سے موبائل کو پکڑا اور اس کے میسیجز کھول لیے۔ بدر، ڈو یو ریمبر؟ دوسرا میسج پڑھ کر اس کی کشادہ پیشانی پر بل پڑ گئے۔ واٹ؟ اس نے جوابی میسج بھیجا اور سامنے چلتی ہوئی سڑک پر نظریں جما لیں۔ موبائل ہاتھ میں ہی تھا۔ ٹوڈے از ویکینڈ پڑھ کر اسے چند دن پہلے شانزل سے ہوئی ملاقات یاد آ گئی جب اس نے غلطی سے شانزل کو شمون لگاری سمجھ لیا تھا۔ نتیجتاً وہ اس کے گھر آ دھمکا تھا اور پھر اس کے دماغ کی دہی بنا کر ٹھنڈی کرنے کے بعد ہی واپس گیا تھا۔ جاتے جاتے وہ اسے عالم کا پیغام دینا نہیں بھولا تھا جو بدر کو بخوبی یاد تھا۔ کچھ سوچ کر وہ جوابی میسج لکھنے لگا۔ سو واٹ؟ میں کیا اس کے بلانے پر دم ہلاتے پلے کی طرح بھاگتا چلا جاؤں؟ یہ چاہتے ہو تم؟ میسج سینڈ کر کے اس نے موبائل ڈیش بورڈ پر پٹخ دیا۔ بدلے میں اس کی کال آ گئی۔ یار! اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارتے ہوئے وہ بڑبڑایا۔
گاڑی کی رفتار ہلکی کر کے اس نے قریب ہی شاپنگ سینٹر کے قریب روک دی۔ کیا مسئلہ ہے اب؟ نہیں جانا مجھے اس سے ملنے۔ فون کان سے لگاتے ہی وہ اس کی سنے بغیر بولا۔ تمہیں ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے بدر۔ شانزل کی سنجیدہ آواز فون کے سپیکر سے ابھری۔ میں ایک بار جو سوچ لیتا ہوں تو پھر اس میں ترمیم کی گنجائش کبھی نہیں نکلتی۔ تمہیں یہ سمجھنے کی اشد ضرورت ہے شانزل۔ بدر بے تاثر لہجے میں بولا۔ اس کی گاڑی کے پیچھے گارڈز کی گاڑیاں رکنے کے باعث ٹریفک جام ہونے لگی تھی۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ہم شہر سے دوبارہ کیسے ملیں گے؟ میرے یا تمہارے اس سے رابطے کی صورت میں اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ عالم… شانزل اسے سمجھانے کو بہت تیزی سے بول رہا تھا جب بدر نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو تم کہنا چاہ رہے ہو کہ میں اس عالم سے مل کر اسے اپنے پلان میں شامل کروں؟ ریئلی؟ وہ بے وقوف انسان کبھی مجھ پر اعتماد نہیں کرے گا شانزل، بدر نے کافی تحمل سے اسے جواب دیا تھا۔ گاڑیوں کے ہارن بجنا شروع ہو چکے تھے۔ بدر نے یوں ہی گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ ٹریفک کا ازدحام لگ چکا تھا۔ مجبوراً اسے گاڑی شاپنگ سینٹر کے پارکنگ ایریا کی طرف موڑنی پڑی، جبکہ وہاں شانزل کہہ رہا تھا۔ تو پھر کیا کرو گے؟ ہم تو دوبارہ شہیر سے ملاقات کا رسک نہیں لے سکتے، اور سوچو اگر وہ بچہ خود ہم سے ملنے کی کوشش کرنے لگے تب؟ بدر پلیز ایک بار سوچو، اگر عبدالعزیز چوہان کو بھنک بھی پڑ گئی تو شہیر کے ساتھ ساتھ علیشہ کی بھی جان جائے گی۔ شانزل کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ گاڑی پارک کر کے وہ باہر نکل آیا۔ اگر عالم ہمارا ساتھ دے تو عبدالعزیز چوہان کبھی شک نہیں کرے گا، شانزل مزید بولا۔ عالم ایسا کبھی نہیں کرے گا، لیکن کوئی ہے جو ایسا کر سکتا ہے، بدر نے کچھ سوچ کر کہا۔ کون؟ شانزل کی متجسس آواز فون کے سپیکر سے ابھری۔ منصب عالم شاہ، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ شانزل کو اس کی آواز واضح طور پر نہ جا سکی تھی۔ کون؟ کس کا کہہ رہے ہو تم؟ اس نے سوال دہرایا۔ میں تم سے مل کر بتاؤں گا، فی الحال مجھے اس پرفیوم کا نیم سینڈ کرو جسے خریدنے کی تم پرسوں بات کر رہے تھے۔ تیسرے ہاتھ کی انگلی میں پہنے یاقوت کو گھماتے ہوئے کہتا وہ شاپنگ سینٹر کی عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ کیوں؟ مجھے گفٹ کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ چہک اٹھا۔ جی نہیں، اپنے لیے خرید رہا ہوں، بدر نے لبوں پر امڑتی مسکراہٹ روکتے ہوئے کہا۔ حق ہاں، مجھے لگا تم میرا برتھ ڈے ہے یار، میرا برتھ ڈے تمہیں یاد ہے، شانزل نے یاد دہانی دی۔ چکنے فرش پر مضبوط قدم جما کر چلتا وہ ساتھ ہی ساتھ اطراف کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ میں چپکو قسم کے بندوں کا برتھ ڈے اکثر بھول جاتا ہوں۔ لفٹ کا بٹن دباتے ہوئے وہ بھرپور سنجیدگی سے بولا۔ میرا یہ والا برتھ ڈے تو تمہیں ہمیشہ یاد رہے گا کیونکہ اسی دن تمہارے کیس کی سنوائی ہے، شانزل نے اسے آگاہ کیا تو لبوں کی مسکراہٹ سمیٹتا وہ لفٹ میں داخل ہو گیا۔ شاید… چلو اب میں رکھتا ہوں، خدا حافظ، نرمی سے کہہ کر اس نے کال کاٹ دی تھی۔ تھرڈ فلور پر لفٹ کے دروازے کھلے۔ موبائل کو انگلیوں میں گھماتا وہ باہر نکل آیا۔ چند قدم چل کر وہ پرفیومز کی ایک دکان میں داخل ہو گیا۔ موبائل چیک کیا تو شانزل کا میسج موجود تھا۔ بدر نے مطلوبہ پرفیوم کے علاوہ مزید 2-3 پرفیومز پیک کروا کر پیمنٹ کی اور باہر نکل آیا۔ سیکنڈ فلور پر آ کر اس نے شانزل کے لیے گھڑی بھی خرید لی۔ وہ نفیس تھی، قیمتی تھی، یقیناً شانزل کو پسند آنے والی تھی۔ یہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ وہ یوں شانزل کے لیے کچھ خرید رہا تھا۔ انویلپ ہاتھ میں لیے اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ اسے 10-15 قدموں کے فاصلے پر وہ کندھوں پر چادر ڈالے کھڑی نظر آئی۔ وہ ایک جینٹس گارمنٹ شاپ تھی جہاں وہ اطمینان سے کھڑی مختلف شرٹس دیکھ رہی تھی۔ اس بھیڑ میں، اس شاپنگ سینٹر میں، اس شام میں وہ تنے تنہا وہاں کھڑی تھی۔ وہ گھوما اور اپنی نظر گارڈز کے تعاقب میں دوڑائی جن میں سے 2 ہمیشہ فاصلے پر رہ کر اس کا پیچھا کیا کرتے تھے۔ ہاتھ سے انہیں قریب بلایا اور انویلپ انہیں تھما دیے۔ تم دونوں مجھے اب آس پاس نظر مت آنا، سنجیدگی سے کہتا وہ پلٹا اور اس کی طرف بڑھنے لگا جو ہنوز اپنے آپ میں گم تھی۔ عالم کو کال کرو، وہ گھر ہی ہے نا؟ ہاتھ میں ٹی شرٹ لے کر اس کے سینے سے لگاتی وہ مصروف سے انداز میں بولی۔ آپا، آپ اپنے لیے شاپنگ کرنے آئی تھی نا؟ مجھے چھوڑیے اور اپنے لیے دیکھیں۔ اس کے ہاتھ سے ٹی شرٹ لے کر پیچھے کرتا وہ اس کی کلائی تھام کر بولا۔ بدتمیز، تمہارے لیے تھوڑی لے رہی ہوں، عالم کے لیے لے رہی ہوں، تم سے تو بس سائز چیک کر رہی ہوں۔ اس کے شانے پر مکہ مار کر اپنی کلائی چھڑواتی وہ قدرے خفگی سے بولی تھی۔
یا اللہ، 2 گھنٹے ہونے کو ہیں، اب تو شام یہی کر دیں گی، پھر بھائی کے کلب جانے کا ٹائم ہو جائے گا۔ سبحانی نے گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا تو علیشا نے اسے گھورا۔ اچھا بس یہ لاسٹ، یہ ٹرائی کر کے آؤ، پھر میں اپنے لیے کچھ پسند کر لوں گی۔ ایک گرے ٹی شرٹ زبردستی اسے تھماتے ہوئے وہ جلدی سے بولی تو چاروں ناچار اسے ہاتھ میں لیتا وہ چینجنگ روم میں جا گھسا۔ علیشا پلٹ کر پھر سے شرٹس دیکھنے لگی۔ یہ بلو شرٹ نکالیے گا، اس نے سیلز بوائے کو ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا۔ شرٹ 1 منٹ سے کم کے وقفے میں اس کے ہاتھ میں تھی۔ علیشا نے بھوری آنکھیں سکیڑ کر شرٹ تھوڑی بلند کرتے ہوئے دیکھی۔ مان قدموں کی آہٹ ہوئی تھی، وہ فوراً پلٹی اور شرٹ مقابل کے سینے سے لگا دی۔ دیکھو یہ کیسی، سر اٹھاتی وہ چہک کر بولنے لگی، لیکن مقابل کو دیکھ کر اس کے بقیہ الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے۔ آنکھیں لمحوں میں ویران ہوئی تھی۔ بلو کلر مجھے کچھ خاص پسند نہیں ہے، اپنی شرٹ کا کالر درست کرتا وہ اپنے مخصوص سنجیدہ سے لہجے میں بولا تو علیشا نے اپنے ہاتھ بہت آہستگی سے پہلو میں گرا لیے۔ سمجھ سکتی ہوں آپ کو وہ سبھی کچھ ناپسند ہوتا ہے جو مجھے پسند آتا ہے، خود کو سنبھالتی وہ آہستگی سے بولی۔ سو تو ہے، لیکن پھر بھی میں یہ ٹرائی کروں گا۔ اس کے ہاتھ سے بہت نرمی سے شرٹ لیتا بدر اسی انداز میں بولا۔ لیکن یہ میں نے آپ کے لیے پسند نہیں کی تھی، وہ فوراً بولی۔ حالانکہ تمہیں ایسا کچھ بھی صرف میرے لیے ہی پسند کرنا چاہیے تھا، قدرے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا وہ علیشا کو ہمیشہ سے بڑھ کر دل کے قریب لگا تھا۔ وہی آنکھیں، وہی لہجہ، وہی غرور، وہی چھا جانے والی شخصیت۔ تبھی سبحانی چینجنگ روم سے باہر نکلا تھا۔ یہ دیکھیے، یہ مجھے اتنی فٹ ہے، یہ بھائی کو کیسے آئے گی؟ علیشا کے مقابل آتا وہ اپنی دھن میں بولا۔ مان بدر کو علیشا کے قریب کھڑے دیکھا تو آنکھوں میں یکدم اشتعال امڑ آیا۔ آر یو سینس لیس؟ یہ اتنی بڑی جگہ نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ فاصلے پر ہو کر کھڑے ہوں۔ علیشا اور بدر کے درمیان آتا سبحانی سرد لہجے میں بولا۔ کیوں؟ میرے قریب کھڑے ہونے سے تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ایک قدم قریب ہو کر سبحانی کی آنکھوں میں جھانکتا وہ اس سے زیادہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ مقابل کے شاندار شخصیت نے ایک پل کے لیے سبحانی کو چونکا دیا۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ یہ میری بہن ہے۔ بدر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلتا وہ گرایا۔ اس کی جرأت پر بدر نے سلگتی نظروں سے اسے دیکھا۔ علیشا نے جلدی سے سبحانی کا بازو تھام لیا۔ سبحانی، چلو یہاں سے، وہ مدھم آواز میں بولی۔ تمہارے سبھی کزن تمہارے بھائی ہیں کیا؟ اور وہ ایڈیٹ عالم؟ کہہ دو کہ وہ بھی بھائی ہے، ورنہ جس دن میری برداشت کی حد ختم ہوئی، آئی سوئر وہ جان سے جائے گا۔ سبحانی کی بجائے علیشا کو مخاطب کرتا وہ اپنے سینے سے نادیدہ گرد جھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ علیشا نے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے سبحانی کی طرف دیکھا، جس نے بدر کے لبوں سے عالم کا نام سن کر فوراً علیشا کی طرف دیکھا تھا۔ آپ جانتی ہیں اسے؟ کون ہے یہ؟ اس نے علیشا سے سوال کیا۔ سردار شمس البدر لغاری کہتے ہیں مجھے، اس کے مقابل آتا وہ علیشا کے بولنے سے پہلے بولا تھا۔ تمہاری بہن کا پہلا عشق اور آخری شوہر ہوں، ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہتے اس بار اس نے سبحانی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ علیشا کی کمزور گرفت سے اس کا بازو چھوٹ گیا۔ اس صورتحال پر اس نے دبدبائی آنکھوں سے بدر کا چہرہ دیکھا۔ او بھائی صاحب، خدا را اپنے مسئلے گھروں میں سلجھائیں، اور یہ شرٹ اگر نہیں پھنس رہی تو اتار دیں، بڑی مہربانی۔ سیلز بوائے دکان کے اندر سے چکر لگا کر واپس آیا تو انہیں ایک دوسرے کے مقابل دیکھ کر بول پڑا۔ اس کا مخاطب سبحانی تھا۔ بکواس بند کرو، بھاگ نہیں رہا کہیں۔ سبحانی سیلز بوائے پر برہم ہوا۔ یہ ایک شرٹ تو کیا، یہاں کھڑے کھڑے تمہاری پوری دکان خرید سکتا ہوں، سمجھے تم ایڈیٹ؟ غصے میں بولتے ہوئے سبحانی نے والٹ سے کئی نوٹ نکال کر اس کے منہ پر مارے۔ سبحانی مت کرو پلیز، علیشا اس کی طرف لپکی، لیکن بدر نے اس کی کلائی تھام لی۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، میں یہ شرٹ ٹرائی کروں گا اور تم مجھے بتاؤ گی۔ بدر پر جیسے کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ بدتمیزی مت کریں بدر، کیوں میرا پیچھا کر رہے ہیں آپ؟ بار بار کیوں؟ اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ چٹک گئی۔ جب راستہ ایک ہے تو پیچھا تو کروں گا نا سویٹ ہارٹ، وہ اطمینان بھرے انداز میں بولا تو وہی سبحانی دکاندار کا منہ بند کروا کر اس کی جانب گھوما تھا۔ چلے آپا، بدر کو نظر انداز کرتا وہ علیشا سے مخاطب ہوا۔ تمہاری آپا نے میرے لیے شرٹ پسند کی ہے بچے، جب تک یہ مجھے اس میں دیکھیں گی نہیں یہاں سے جا نہیں پائے گی۔ بدر نے ایک بار پھر علیشا کے بجائے جواب دیا تو سبحانی نے اسے گھورا۔ میں آپ سے بات نہیں کر رہا، ناک کے نتنے پھلا کر کہتا وہ اسے بالکل منصب جیسا لگا تھا۔ بدر کی آنکھیں چمکنے لگی۔
تو کر لو، فائدے میں رہو گے، وہ مدھم سا مسکراتے ہوئے بولا تو سبحانی نے خوشمگی نگاہوں سے اسے گھورا۔ چلو سبحانی، علیشا نے ایک بار پھر اس کا بازو تھامنے کی کوشش کی جسے بدر نے پھر سے ناکام بنایا تھا۔ تم نہیں جا سکتی علیشے، بدر نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ یوں زبردستی نہیں کر سکتے، سبحانی نے اسے ٹوکا۔ سردار بدر لغاری جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور یہ تم اچھے سے جانتی ہو۔ بدر کا لہجہ پھر سے سرد ہوا۔ تو پھر یوں کریں کہ مجھے موت کے گھاٹ اتار دیں، ابھی کے ابھی، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اپنی آنکھیں رگڑتی وہ اس کا ہاتھ چھٹکتے ہوئے گررائی تو بدر نے سیاہ آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ میں نے کہا جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، لیکن جو میں مرتے دم تک نہیں چاہ سکتا وہ تمہاری موت ہے علیشا لغاری۔ مدھم سلگتے ہوئے لہجے میں بولتے ہوئے بدر کی آنکھیں بہکنے لگیں۔ سبحانی نے بغور اس وجیح ترین شخص کی طرف دیکھا جس کا لہجہ لمحوں میں بے بس ہوا تھا۔ کیوں؟ اب کیوں؟ وہ آپ ہی تھے جس نے کہا تھا کہ اگر علیشا آپ سے دور جانے کی کوشش کرے گی تو آپ اسے جان سے مار دیں گے۔ غور سے دیکھیں، میں بارہا آپ سے دور جانے کی کوشش کر چکی ہوں۔ مار دیں مجھے، سر اونچا کر کے بولتی وہ رو دینے کو تھی۔ اس کا سست پڑتا چہرہ دیکھتے بدر کا دل جلنے لگا، روح بے قرار ہوئی تھی۔ تمہیں مار دوں تو خود کہاں جاؤں علیشے؟ اس کی پانی بھری آنکھوں میں جھانکتا وہ آہستگی سے بولا تو علیشا کی آنکھ سے آنسو چھلک گیا۔ وہ شخص اس کے دل کا ناسور بنتا جا رہا تھا۔ سبحانی نے لب بھینچتے ہوئے علیشا کو تھام لیا۔ چلے آپا، اس نے اسے نرمی سے خود سے لگا لیا۔ علیشا بھیگی آنکھوں سے بدر کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ چل نہیں پائے گی۔ بدر کے الفاظ اس کے قدموں سے لپٹ رہے تھے۔ چلو، اس کے لب مشکل ہلے۔ اس کی سنگ دلی پر بدر نے ضبط سے سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ سنو علیشے، محبت میں ایسا نہیں کرتے جیسا تم کر رہی ہو۔ وہ بڑی مشکلوں سے بول پایا تھا۔ جانے کیوں وہ لڑکی اسے آخری حد تک آزما رہی تھی۔ سبحانی کو اس شخص کے الفاظ، انداز، لہجے کی مضبوطی سب کچھ سچا لگ رہا تھا۔ اس نے علیشا کی طرف دیکھا، وہ اس کا بازو گھسیٹتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ آپ کو نہیں لگتا آپ کو وہاں رکنا چاہیے تھا؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ روتی ہوئی علیشا نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر رک جاتی تو پھر پلٹ نہ پاتی سبحانی، بھرائی ہوئی آواز میں کہتی وہ چلتے چلتے اس کے کندھے سے سر ٹکا گئی۔ پلٹنا ضروری تھا؟ اسے روتا دیکھ کر سبحانی کو بھی تکلیف ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتی کیا ضروری ہے، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، وہ اپنے گال صاف کرتے ہوئے بولی۔ حالانکہ مجھے لگا وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ بہت چھوٹا ہونے کے باوجود وہ بہت بڑی بات کر گیا تھا۔ علیشا کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا، جبکہ پیچھے وہ خالی دل لیے کسی بت کی مانند کھڑا شاپنگ سینٹر کے چکنے فرش کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ایکسکیوز می سر، یہ شرٹ؟ سیلز مین کے پکارنے پر وہ خود کو کمپوز کرتا سیدھا ہوا۔ یہ پیک کر دو، اس کے علاوہ اس سائز میں جتنی بھی بلو شرٹس ہیں وہ سب پیک کر دو، بدر نے بے تاثر لہجے میں کہا تو سیلز مین کچھ حیران ہوا۔ سر سب کی سب؟ میرے پاس اس سائز میں تقریباً 200 سے زائد بلو شرٹس ہیں، وہ گلا کھنکار کر بولا تو بدر نے سرخ آنکھوں سے اسے گھورا۔ اگر 400 ہیں تب بھی کر دو، مجھے ساری چاہیے۔ اس بار وہ سخت لہجے میں بولا تو سیلز بوائے سر ہلاتا پلٹ گیا، جبکہ بدر نے اپنے گارڈ کو کال ملائی تھی۔ علیشا کی پسندیدہ شرٹ پیک کروا کر اس نے خود لے لی تھی، جبکہ بقیہ شرٹس وصول کرنے کی ہدایت گارڈ کو دے کر وہ شاپنگ سینٹر سے نکل آیا۔ کمرے سے نکل کر وہ سیدھا زہرا کے پاس آئی تھی۔ وہ نماز ظہر کے بعد تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اسے یوں بے چین و بے قرار دیکھ کر ٹیک چھوڑتی سیدھی ہو بیٹھی۔ وہ تقریباً گرنے کو تھی۔ کیا ہوا ہے مہر، رو کیوں رہی ہو؟ اسے تھامتے ہوئے زہرا نے تشویش زدہ سی ہو کر پوچھا۔ مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے، لیکن اتنا پتا ہے کہ اسے کچھ ہو گیا ہے اماں، ان کے سینے سے لگتی وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ کسے؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ زہرا نے اس کی پشت سہلاتے ہوئے پوچھا۔ منصب شاہ، منصب کو اماں، اس سے کال پر بات کر رہی تھی لیکن پھر گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ میں نے اس سے کہا کہ کال نہ کاٹے، لیکن اماں، روتے ہوئے بولتی وہ ہچکی لیتے ہوئے رکی، ان کی طرف دیکھا۔ اس نے کال کاٹ دی۔ انداز میں غم ہی غم تھا، یوں جیسے اپنی گزارش رد کیے جانے کا افسوس ہو۔
زہرا نے نرمی سے اس کے بھیگے گال صاف کیے۔ کچھ نہیں ہوا ہوگا اسے، مجھے یقین ہے مہر، خود کو یوں ہلکان نہ کرو، انہوں نے اسے سمجھایا۔ کیسے نہ کروں اماں، وہ اذیت میں تھی، میں نے اسے بددعائیں دی ہیں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی وہ بھیگتی ہوئی آواز میں چیخی تھی۔ میں اسے کوستی تھی اماں، اس نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ مہر مت کرو، خود کو سنبھالو، زہرا نے اس کے لرزتے ہاتھ تھامنا چاہے۔ کیسے سنبھالوں اماں؟ وہ میں تھی جس نے اسے کہا کہ تم مر جاؤ منصب شاہ، لیکن اماں، اس نے پھر ہچکی لی۔ سوچ سوچ کر پاگل ہوتی، وہ پھر سے رکی تھی۔ اگر وہ واقعی مر گیا تو؟ اس کی سیاہ آنکھوں میں خوف دھڑک رہا تھا۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں نا، کچھ نہیں ہوا، انتظار کرو، وہ بہت جلد گھر آئے گا انشاءاللہ۔ اسے کندھوں سے تھام کر وہ پر یقین لہجے میں بولی تو مہرماں نے غائب دماغی سے ان کی طرف دیکھا۔ میں آپ کے پاس کیوں ہوں؟ اس کے لب پھڑ پھڑائے۔ مجھے تو بڑی ممانی کے پاس جانا چاہیے تھا نا، وہ کوئی کسی سوال جواب کرنے لگی۔ وہ ان کی کال کبھی نہیں کاٹے گا، وہ جیسے یاد آنے پر سر ہلاتی بولی تھی۔ مہر مت کرو، کیسے سمجھاؤں میں تمہیں؟ اسے پلٹتے دیکھ زہرا نے اس کی کلائی تھام کر آجانا لہجے میں پوچھا۔ تمہاری حالت ایسی نہیں ہے کہ خود کو تھکاؤ تم، بس دعا کرو، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے ایک بار پھر اس کے گال صاف کیے۔ جن ہونٹوں سے بد دعا دی ہو، ان سے نکلی دعا کیسے قبول ہوگی اماں؟ پانی بھری آنکھوں سے انہیں تکتی وہ سراپا سوال بنی کھڑی تھی۔ ہونٹوں سے نہیں، دل سے دو مہر، بعض اوقات ہونٹ بد دعا دے دیتے ہیں لیکن دل نہیں دے پاتا میری جان۔ دعا کا معاملہ برعکس ہے، جس سے محبت ہو اسے ہونٹ بھی نہ دے، دل ہمیشہ دعا ہی دیتا ہے۔ اس کی تھوڑی تھام کر اونچی کرتی وہ نرمی سے بولی تو مہرماں کی دھڑکنیں لمحہ بھر کو ساکت ہوئیں۔ محبت؟ اس کے لب دھیرے سے ہلے۔ میں اس سے محبت نہیں کرتی، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مہر میں پھر کہہ رہی ہوں، خود کو مت تھکاؤ۔ اس پل وہ انہیں چھوٹی، بہت چھوٹی سی بچی لگی تھی۔ نہیں اماں نہیں، میں اس سے محبت نہیں کرتی، قسم لے لے مجھ سے۔ وہ ان سے زیادہ خود کو یقین دلا رہی تھی۔ مجھے تمہارے ہر لفظ پر یقین ہے، لیکن کیا تمہیں ہے؟ انہوں نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی جواب دیتی، نازیہ بیگم کمرے کا پردہ ہٹاتی اندر آئی تھیں۔ مہرماں ان کی طرف پلٹی۔ کیوں رو رہی ہو چندا؟ میرا تو دل پریشان ہو گیا جب مجھے صالحہ نے بتایا کہ تم یوں روتے ہوئے زہرا کے پاس آئی ہو۔ مہرماں کی طرف آتی وہ پریشانی کے عالم میں بولی۔ انہیں ایک ملازمہ نے مہرماں کی بابت بتایا تھا، جسے اس نے زہرا کی طرف کمرے کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ ان کے لہجے کی نرمی سے گھائل ہوتی وہ ان کے کندھے سے سر ٹکا گئی۔ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا، وہ بکھر سی گئی۔ اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے نازیہ بیگم نے زہرا کی طرف دیکھا، آنکھوں میں سوال تھا۔ مجبوراً زہرا نے انہیں مہرماں کی بتائی گئی صورتحال سے آگاہ کیا۔ یا اللہ خیر، انہوں نے بے اختیار دل کو تھاما تھا۔ تو تم پریشان نہیں ہو، میں ابھی سائیں کو کال کرتی ہوں، تم آؤ میرے ساتھ۔ مہرماں کو سنبھالتے ہوئے وہ جلدی سے بولی تو خود کو بمشکل سنبھالتی وہ ان کے ساتھ چل پڑی۔ زہرا نے دل ہی دل میں خیریت کی دعا مانگی تھی کہ اب دل میں مزید کوئی غم برداشت کرنے کی سکت باقی نہ رہی تھی۔ ہسپتال پہنچنے تک وہ بمشکل ہوش میں رہ پایا تھا، اور بلا شبہ یہ اس کی قوت مدافعت دی تھی، مگر نہ کوئی اور ہوتا تو جس قدر خون بہہ چکا تھا فوراً ہی ڈھیر ہو جاتا۔ دوران ٹریٹمنٹ بھی جب اس نے اپنی سرخ آنکھوں کو کھلا رکھا تو مجبوراً ڈاکٹر نے اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگانا چاہا تھا۔ مجھے ہوش میں رہنے دو ڈاکٹر، اس نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ شاہ صاحب، آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ تم نہیں جانتے، اگر میں نے ہوش گنوایا تو میرے لیے زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ آنکھوں کی پلکیں چھپکا کر انہیں کھلی رکھتا وہ بمشکل بولا۔ نگاہوں کے سامنے ایک ہی چہرہ تھا، ملی، سبھی، دلکش و دلنشین، وہی چہرہ جس پر سجی آنکھیں یقیناً اس کی منتظر تھیں۔ مجبوراً ڈاکٹر نے اپنی کارروائی شروع کی تھی۔ اسے فوری طور پر خون کی ضرورت تھی، جسے پوری ہونے تک اسے بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے رہنا تھا۔ پلاسٹک کی نالیوں میں سفر کرتا سرخ خون قطرہ قطرہ اس کے وجود میں داخل ہو رہا تھا۔ قریب ہی وقار شاہ بیٹھے تھے، اس کی سرمئی آنکھوں کی سرخی ان کا دل چیر رہی تھی، لیکن شاید وہ جانتے تھے کہ ان کا سپوت کس اذیت میں مبتلا ہے، وہی اذیت جسے انہوں نے خود اس کے نکاح میں دیا تھا۔
وہی اذیت جو اس کے دل کا ناسور بن چکی تھی، ہاں وہی جو اس کی پہلی محبت اور آخری جنون بن بیٹھی تھی۔ وہ اذیت سراپا مہرماں حسین تھی، ہاں مہرماں حسین، فدا حسین کی اکلوتی اولاد اور چھوٹی حویلی کی وارث۔ کیا آپ پریشان ہیں؟ انہیں خود کو یوں تکتا پا کر منصب نے نرمی سے پوچھا۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ انہوں نے الٹا سوال پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، منصب نے انہیں یقین دلایا۔ نظر آ رہا ہے مجھے، وہ بھاری ہوتی آواز میں بولے تو منصب نے نظر چرا لی۔ جعفر اس کے لیے فریش جوس لے کر آیا تھا، جسے وقار شاہ کی موجودگی کا خیال کرتے ہوئے اس نے چاروں نچار تھام لیا۔ تبھی وقار شاہ کے نمبر پر کال آنے لگی۔ انہوں نے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا۔ دوسری جانب ناجیہ بیگم تھی اور مدعا کیا تھا وہی ان کا بگڑیل سپوت۔ وقار شاہ نے انہیں بمشکل مطمئن کیا تھا۔ عصر کے قریب زبردستی ہی ڈسچارج سلپ بنوا کر وہ اسپتال کی عمارت سے باہر نکل آیا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ مہر کے متعلق اپنا وعدہ تم نبھا رہے ہو، لیکن منصب عالم شاہ، گاڑی میں بیٹھ کر انہوں نے اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ فوراً متوجہ ہوا۔ وہ وعدہ نبھانے کے لیے اگر آئندہ تم نے اپنی جان کو یوں خطرے میں ڈالا تو مجھے غم ہوگا، اور میں اپنا غم نہ تو اس جہان میں تمہیں معاف کروں گا اور نہ ہی اس جہان میں۔ سنجیدگی سے بولتے وہ بڑے صاف الفاظ میں اس کے قدموں میں اپنے حقوق کی بیڑیاں ڈال رہے تھے۔ آپ مجھے گناہگار کر رہے ہیں بابا۔ وہ اندر تک لرز اٹھا تھا۔ بھلا انہیں ناراض کر کے وہ کہاں کسی قابل رہنے والا تھا؟ اب تو کر چکا ہوں، سو آئندہ خیال کرنا۔ ان کا انداز بے لچک تھا۔ منصب بے بس ہو گیا۔ گاڑی حویلی کو جاتے راستے کی طرف رواں دواں تھی۔ مجھے معاف کر دیں، دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ ان کی طرف گردن موڑنے کی مشکل کوشش میں وہ تکلیف زدہ سا بولا۔ کندھا سن ہو رہا تھا۔ اس نے کہا تو وقار شاہ نے ضبط بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ان کا خون تھا، ان کا بیٹا، پہلی اولاد جس کے وجود نے انہیں باپ کے رتبے پر فائز کیا تھا، انہیں اولاد کی محبت سے آشنا کیا تھا۔ اس کے زخم پر نظر ڈالتے وہ وقار شاہ کی آنکھوں میں سرخی تیرنے لگی۔ بلا شبہ وہ اسے کھونا افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے بھری جوانی میں اپنی بہن کھوئی ہے منصب شاہ، بھائی جیسے بہنوئی فدا حسین کو کھویا ہے۔ اس بڑھاپے میں اپنا بھائی ولید شاہ کھو دیا، اور اپنے باپ کو کھو دینے والا ہوں۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے ان کی آواز آخر میں لرز اٹھی۔ ان سب کے بعد میں تمہیں نہیں کھونا چاہتا منصب۔ ان کی پلکوں پر نمی سی چمکنے لگی۔ میرے کندھوں میں اپنی اولاد کا جنازہ اٹھانے کی سکت نہیں ہے، اس بات کو سمجھو۔ خود کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کرتے وہ بہت مدھم بولے تھے۔ منصب نے نظروں کے ساتھ ساتھ سر بھی جھکا لیا، پھر ہاتھ بڑھایا اور ان کا مضبوط ہاتھ گرفت میں نرمی سے لے کر عقیدت سے اس کی پشت پر بوسہ لیا۔ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ان کا ہاتھ اپنی جلتی ہوئی آنکھوں سے لگاتا وہ بولا تو وقار نے دوسرے ہاتھ سے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالی۔ انشاءاللہ، وہ زیر لب بڑبڑائے تھے۔